إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق، مشفق، مربی اور پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہو نبیوں کی جماعت پر، خصوصاً بالخصوص آخری نبی خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، پچھلے خطبے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صحابہ کی عظمت کتنی بڑی ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک صحابہ کی اہمیت کیا ہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کتنی بھی محنت کر لیں ہم صحابہ نہیں بن سکتے. ہم کتنی بھی عبادتیں کر لیں، صدقہ، خیرات، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، جو بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اوپر فرض کیا ہے یا نفل ہے، ہم ساری عبادتیں کر لیں لیکن صحابہ جیسے نہیں بن سکتے. ہم نے بتایا تھا کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طرح سے دیوانے ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی صحابہ کس طریقے سے کرتے تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو ملایا تھا، ٹچ کیا تھا، نبی کے ساتھ بیٹھتے تھے، نبی کے ساتھ اٹھتے تھے، نبی کی جماعت میں شامل رہتے تھے. صحابہ تو وہ تھے. لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ صحابہ کی زندگی کیا تھی اور ہماری زندگی کیا ہے. صاف صاف اگر کہا جائے تو یوں ہوگا کہ صحابہ کی زندگی اور ہم مسلمان، ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے، مسلمانوں کی حالت کیا ہے. صحابہ کیسے تھے، کس طریقے سے نبی کی بات کو وہ مانتے تھے، نبی کو فالو کرتے تھے. اللہ کا حکم ہوتا تھا، نبی بتاتے تھے، صحابہ فوراً اس حکم کو بجا لاتے تھے. لیکن آج اسی حکم کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتا دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ کے اندر بتا دیا ہے. ہم مسلمان اس کو سنتے ہیں، ہم مسلمان اس کو
دیکھتے ہیں لیکن اس کو اپنی نظر سے ہٹا دیتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتاتے چلوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو میری آیت کو سنتا ہے اور اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ آج ہم اور آپ بہت سارے قول جانتے ہیں، بہت ساری باتیں اسلام کے بارے میں ہم کو معلوم ہوا کرتی ہیں، ہم قرآنی آیت کو پڑھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن منہ موڑ لیتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو قرآن کی آیت کو سن کر کے اس پر عمل کرنے کے بجائے اپنے منہ کو موڑ لے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ آج لوگوں کو دنیاوی معاملے میں نالج بہت ہے، معلومات بہت ہے، ساری چیزیں جانتے ہیں، صرف دنیاوی وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور ان کو آخرت کے بارے میں ذرا سی بھی نالج نہیں ہے، ذرا سے بھی معلومات اپنے آپ کے پاس وہ نہیں رکھتے ہیں آخرت کے بارے میں، وہ غافل ہیں، وہ دور ہیں آخرت کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں آخرت میں کیا ہوگا، جو کہ دار زندگی، اصل زندگی جو ہے ہماری اور آپ کی، وہ تو دار آخرت ہے۔ یہ تو دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا مٹ جائے گی، ہم اور آپ اس کو نہیں سوچتے ہیں، لیکن اپنی اصل زندگی آج ہم نے اپنی اس دنیا کو بنا لیا ہے۔ عزیزو، یہ ہماری دنیا جو ہے یہ اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو دار آخرت ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس طریقے سے عمل کرنا ہوگا جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ آئیے اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں صحابہ کی زندگی میں، صحابہ کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے آپ کے اپنے گریبان میں جھانک کر کے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج دنیا میں بہت سے لوگوں کے پاس بڑا مال ہے، بڑا پیسہ ہے، بہت بڑی دولت کے وہ مالک ہیں۔ یاد رکھیے صحابی رسول ہیں، نام ہے ان کا مصعب بن عمیر، مکہ کے اس ماں باپ کے بیٹے ہیں جو سب سے امیر ہیں، مال و دولت کا خزانہ انبار لگا ہوا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کے پاس، لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ اسلام کے بارے میں سنتے ہیں۔ جب وہ اسلام کے بارے میں سنتے ہیں تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ وہ بیٹا جس کے ماں کے پاس، جس کے باپ کے پاس اتنی دولت ہے کہ اس کا کپڑا مکہ کے باہر سے آیا کرتا تھا، وہ ایک خوشبو صبح کو لگاتا تھا تو وہ شام کو نہیں لگاتا تھا، شام کو جو خوشبو لگاتا تھا صبح نہیں لگاتا تھا۔ اس باپ کا بیٹا ہے مصعب بن عمیر کی خوشبو شام کو لگا رہا ہے، صبح کو دوسری خوشبو لگا رہا ہے، کپڑا مکہ سے آ رہا ہے، مکہ کے باہر سے آ رہا ہے، جوتا مکہ کے باہر سے آ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بڑی مال و دولت ہے، عیش و عشرت کی زندگی ہے، بہترین زندگی گزر رہی ہے، اس کی محل میں بیٹھ کر کے سوچتا تو گزار لیتا، لیکن جب اس اسلام کا نالج ہوتا ہے، اسلام کی معلومات حاصل کرتا ہے تو نبی کے پاس جاتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب مکہ کے اس کے باپ اور ماں کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مصعب بن عمیر ایمان لا چکا ہے، اتنی دولت تھی، عیش و عشرت کی زندگی تھی، اکلوتا بیٹا تھا، اس کے بعد بھی وہ چھوڑ کر کے ہمارے دین کو، محمد کے دین کو اپنا رہا ہے، جب اس کے والدین کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو باپ اپنے خزانے سے اس کو دور کر دیتا ہے، اپنی دولت سے اس کو بے دخل کر دیتا ہے، اس کی ماں جو ہے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتی ہے۔ ارے وہ مصعب بن عمیر جو کل تک مکہ کی گلیوں میں خوشبو لگا کر کے گھوما کرتا تھا، پورے گلیاں خوشبو سے مہکا کرتی تھی، مال و دولت کا مالک تھا، مال و دولت کا مالک اس کا باپ تھا، سوچتا تو آرام سے زندگی گزار لیتا، آج وہ مصعب بن عمیر در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آج بہت سے مسلمانوں کے پاس مال و دولت ہے، پیسہ ہے، دولت کی فراوانی ہے، اللہ رب العالمین نے دی ہے،
تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارا اور اس سے اسلام کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ لیجئے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ مکہ میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم مصعب بن عمیر کو دیکھتے تھے تو ہمیں ترس آیا کرتا تھا کہ کل مصعب بن عمیر اتنا اچھا کپڑا پہنا کرتا تھا، آج پھٹا پرانا کپڑا پہن رہا ہے، پیوند لگا کر کے کپڑے کو سل کر کے چل رہا ہے۔ صحابہ کو ترس آیا کرتا تھا، لیکن اسلام کی قیمت کو، اسلام کی اہمیت کو مصعب بن عمیر سمجھتے تھے۔ مصعب بن عمیر کے دل میں بس گیا تھا اسلام۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن کے بعد مصعب کو کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر تم چلے جاؤ مدینے جا کر کے تم اسلام کی تبلیغ کرو، دین پھیلاؤ۔ مصعب بن عمیر مدینے چلے آتے ہیں۔ جب مدینے آتے ہیں تو اتنی محنت کرتے ہیں کہ کچھ دنوں میں مدینے کی ہر ایک گلیوں میں، مدینے کے ہر ایک گھروں میں ایمان کا پرچم لہرا، اسلام کا پرچم لہرانے لگتا ہے، ایمان والے ہو جاتے ہیں، لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہ مصعب بن عمیر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے پر اپنے گھر کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر کے مدینہ چلا آ رہا ہے، مکہ چھوڑ دے رہا ہے، مال و دولت بہت زیادہ ہے۔ میرے عزیزو، آج کہنے کا صرف مقصد یہ ہے، اور مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ ذرا ہم سوچیں، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ اس سے ہمارے دین کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ ہمارے اسلام کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ ارے کتے تو بھی اپنی زندگی جی لیتے ہیں، کتے بھی تو اپنی زندگی جی لیتے ہیں، جانور بھی اپنی زندگی جی لیتے ہیں، لیکن آج ہمارا اور آپ کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہماری ذات سے، ہمارے پیسے سے اسلام کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ عزیز دوستوں اور بزرگوں، سوچ لیجئے، نوجوان تھے، ہٹے کٹے تھے، مضبوط تھے مصعب بن عمیر، آج نوجوانوں کی جماعت کیا کر رہی ہے؟ وہ بھی تو صحابی، نوجوان صحابی تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اس طریقے سے اسلام کو فالو کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا۔ آج مسلمانوں کے پاس مال و دولت ہے، کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان کی دولت نکلنے میں بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارا مال جا رہا ہے۔ ارے اللہ کے دین میں خرچ کرو یارو، جو تمہارے کام آئے گی آخرت میں۔ آج تم کو تو دنیا کے بارے میں نالج بہت ہے، آخرت کے بارے میں نالج نہیں ہے، معلومات نہیں ہے۔ معلومات ہوتی تو آپ بہت زیادہ خرچہ کرتے، کم سے کم بیسک چیزیں جو ہیں اسلام کی اس کو تو سیکھ جاؤ، کم سے کم بیسک چیزوں پر سیکھ کر کے اس پر عمل تو کرو۔ نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، غسل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، کم سے کم یہ بیسک چیزیں ہیں اسلام کی، اس کو تو آپ سیکھ جائیں، اس کے بعد آپ اس پر عمل کریں جس بات کو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آئیے ہم بیان کرتے ہیں اس صحابی کے قصے کو، اس صحابی کے واقعے کو جس کا نام خریم الاسدی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خریم الاسدی کے بارے میں کہتے ہیں کہ خریم الاسدی بہت اچھے انسان ہیں، بڑے بہترین انسان ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن خریم الاسدی کے اندر ایک کمی ہے، خریم الاسدی کے اندر ایک کمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خریم الاسدی جو کپڑا پہنتے ہیں، جو پائجامہ پہنتے ہیں، ان کا پائجامہ ٹخنے سے نیچے ہوا کرتا ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو، نوجوان صحابی ہیں، نوجوان صحابی رسول کے واقعے کو بیان کر رہے ہیں ہم۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دو چیزوں کی کمی ہے خریم الاسدی کے اندر، جب وہ کپڑا پہنتے ہیں تو ٹخنے سے نیچے ان کا پائجامہ ہو جایا کرتا ہے،
ان کے بال ذرا بڑے بڑے ہیں. جب خریم الاسدی کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ بڑے اچھے ہیں لیکن 2 چیز کی کمی ہے، وہ کون کون سی کمی ہیں انہیں بتایا جاتا ہے، تو وہ کپڑے کو چینج نہیں کرتے ہیں، وہ کپڑے کو جا کر کے بدلتے نہیں ہیں، قینچی اٹھاتے ہیں اسی پائجامے کو کاٹ دیتے ہیں اور ٹکنے سے اوپر کر لیتے ہیں، قینچی اٹھاتے ہیں اپنے بال کو کاٹ لیتے ہیں. میرے عزیز دوستو اور بزرگو، یہ ہے صحابی رسول، یہ ہے صحابہ جن کو اللہ رب العالمین جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، جنتی ہونے کی بشارت دے رہا ہے اللہ رب العالمین اپنے صحابہ کو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو اپنی زندگی میں ہی جنت ہونے کی بشارت دے دیے تھے کہ یہ صحابی جنتی، یہ صحابی جنتی، یہ صحابی جنتی. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، کیا وہ نوجوان صحابی نہیں تھے؟ وہ بھی نوجوان تھے. ان کا عمل کیا تھا؟ ہمارا اور آپ کا عمل کیا ہے؟ ہم اور آپ تقریریں رات بھر سنتے ہیں، ہم اور آپ تقریریں بیٹھ کر کے سنتے ہیں، موبائلوں میں سنتے ہیں، سامنے بیٹھ کر کے کوئی عالم دین آپ کو بتاتا ہے، اس کے بعد بھی ہم کچھ بھی عمل نہیں کرتے. جو ابھی سن رہے ہیں پھر وہی دوبارہ نکال دیں گے. جو کل نماز نہیں پڑھا کرتے تھے وہ آج بھی نماز نہیں پڑھیں گے، صرف سنیں گے، کان سے نکال دیں گے. میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یاد رکھو صحابہ کوئی تقریر نہیں سنا کرتے تھے، صحابہ کا کوئی الگ سے مجمع نہیں ہوا کرتا تھا جہاں اچھا بیان کیا جاتا ہو. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس میں بیٹھتے تھے، نبی اپنی بات کو بتا دیتے تھے. اگر کوئی صحابہ اس مجلس میں نہ پہنچا ہو، نہ آ سکا ہو، اگر وہ کسی اپنے بھائی سے اس بات کو پا جاتا تھا، معلوم ہو جاتی تھی وہ بات، تو وہ صحابی رسول بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے. لیکن ہماری اور آپ کی زندگی کا کیا حال ہے؟ ہم اور آپ کتنا عمل کر رہے ہیں؟ رات بھر تقریریں سنتے ہیں، جلسوں میں جایا کرتے ہیں، آپ کے یہاں خطبہ ہوتا رہتا ہے، بتایا جاتا رہتا ہے بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں نماز کے بارے میں کہ نماز کا کتنا بڑا جرم ہے، نماز کی کتنی بڑی سزا ہے نہ پڑھنے والوں کے لیے. لیکن ہم بیٹھ کر کے سنیں، ہمارا دل مچلا، اندر ہی اندر مچلا، باہر نکلے وہی حرکتیں شروع. آج نماز نہیں پڑھتے تو کل بھی نماز نہیں پڑھیں. آئیے صرف صحابہ کی زندگی میں آپ کو لے کر کے چلتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی دیکھیے اور اپنا حال دیکھیے. مسلمانوں، آپ کا کیا حال ہے اور صحابہ کا کیا حال تھا؟ نبی کے زمانے میں صحابہ کس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے؟ آئیے ایک نوجوان صحابی کا واقعہ آپ کو بتاتے ہیں. نام ہے ان کا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہٹے کٹے ہیں، مضبوط ہیں، اللہ کی مسجد، اللہ کے نبی کی مسجد میں سوئے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی مسجد میں سوئے ہوئے ہیں. رات میں وہ خواب دیکھتے ہیں کہ 2 فرشتے آتے ہیں، انہیں اٹھا کر کے لے کر کے کنویں کے پاس جاتے ہیں. اس کنویں کے اندر دیکھتے ہیں تو آگ بھڑک رہی ہوتی ہے، آگ جل رہی ہوتی ہے. گھبرا جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، فرشتے کہتے ہیں کہ عبداللہ گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس آگ میں نہیں ڈالا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو اس قصے کو اپنی بہن سے بتاتے ہیں. ان کی جرت، ان کی ہمت نہیں ہوتی ہے، ان کی مجال نہیں ہوتی ہے کہ وہ نبی سے جا کر کے بتا دیں اور نبی سے اس کے بارے میں پوچھ لیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بتاتے ہیں، ام المؤمنین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کی بہن ہیں. ان سے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نبی کے بارے میں نبی سے پوچھ لیجئے اس کے بارے میں. ان کی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین ہیں، وہ جا کر کے اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ اے نبی، اے میرے تاجدار، اے میرے شوہر، آج عبداللہ نے خواب دیکھا ہے رات کو. سارا قصہ بتاتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حفصہ سنو،
آپ کے بھائی بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تمام چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں جو اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن ایک چیز کی ان کے اندر کمی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں حفصہ تمہارے بھائی کے اندر ایک چیز کی کمی ہے، وہ کمی یہ ہے جب آپ کے بھائی رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر کے سوتے ہیں تو صبح ہی فجر کی نماز پڑھتے ہیں، رات میں تہجد نہیں پڑھتے ہیں، صرف یہی ایک کمی ہے آپ کے بھائی کے اندر۔ حضرت حفصہ جاتی ہیں اپنے بھائی کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کو کہا کہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تمام چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن ایک چیز کی کمی بتایا ہے اللہ کے نبی نے۔ کہا میرے بہن بتاؤ کون سی کمی ہے؟ کہا کہ کمی یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر کے سوتے ہیں تو صبح صرف فجر کی ہی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں، آپ رات کو تہجد نہیں پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو اسی دن سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بنا تہجد پڑھے کبھی نہیں سوتے، ان کو نیند ہی نہیں آیا کرتی ہے۔ آج مسلمان تہجد کی تو بات چھوڑ دیجئے، نوجوانوں کی جماعت تہجد کی تو بات چھوڑ دیجئے، اگر جو بھی پڑھتے ہوں گے نماز تو عشاء کی پڑھے فجر کی غائب، ورنہ پڑھتے ہی نہیں نماز۔ وہ تو سمجھتے ہیں جوانی میں نماز ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں، میرے نوجوان دوستو یاد رکھو، اپنی جوانی کی اہمیت کی قدر کر لو، اپنے بڑھاپے آنے سے پہلے جوانی کی قدر کرو، جوانی کی اہمیت کو سمجھو، بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے۔ وہ تو یہ سوچتے ہیں کہ صرف بڑھاپے کے لیے، بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد ہی ہمارے اوپر نماز فرض ہے۔ نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو جوانی میں عبادتیں اللہ رب العالمین کو پسند آتی ہیں آپ کی، وہ کسی اور ٹائم، کسی اور وقت بڑھاپے میں یا بچپنے میں نہیں آیا کرتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنتے ہیں تو فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آج میں آپ لوگوں کے سامنے یا میں خود اس میں شامل ہو کر کے ہاتھ اٹھواؤں کہ بتاؤ ذرا کون کون فجر کی نماز پڑھتا ہے، تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہمیں اور آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ وہ قوم جو 10 11 12 2 بجے تک موبائل میں بزی ہو، موبائل میں اپنا وقت خرچ کرتی ہو، وہ صبح 4 بجے 4:30 بجے اٹھ کر کے کیسے فجر کی نماز پڑھ سکتی ہے؟ وہ تو قوم صبح 9 بجے 10 بجے اٹھ رہی ہے۔ آج ہمارے ہندو قوم کے جو نوجوان ہیں بیچارے، ان کو آپ دیکھ لیجئے، وہ صبح اٹھ کر کے واکنگ کے لیے نکل جاتے ہیں، ایکسرسائز کے لیے نکل جاتے ہیں، ان کے اندر کوئی بیماری نہیں پائی جاتی ہے۔ لیکن مسلمانوں کو ذرا دیکھو، مسلمانوں کی حالت تو دیکھو، 9 10 بجے تک سویا ہوا ہے، فجر کی اسے پتہ نہیں ہے، فجر پڑھنے کی پتہ نہیں ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے، مؤذن بلا رہا ہے، لیکن ہم اور آپ تو 10 بجے 12 بجے 2 بجے سو کر کے اٹھ رہے ہیں، صبح 9 بجے 10 بجے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ آج ہم اور آپ صبح نہیں اٹھتے ہیں اور صبح ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں، بہت ساری بیماریاں ہمارے اور آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ بہت ساری باتوں کا حل اس بات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ صحابہ کی زندگی کیا تھی، ہماری زندگی کیا ہے، صحابہ کس طریقے سے عمل کرتے تھے اور ہم کس طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے، نام ان کا مرثد ہے، بڑا پیارا نام ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان کا واقعہ بڑا لمبا ہے اور جو ضروری تھا، امپورٹنٹ تھا، وہی تھا، لیکن انشاءاللہ پھر اگر موقع ملے گا، وقت نہیں، اگر بیان کروں گا تو زیادہ وقت ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو پھر ہم صحابہ کی زندگی اور مسلمانوں کی حالت کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو یاد رکھو اس کا خرچ ایسی جگہ کرو، اچھے سے کرو، فقیری آنے سے پہلے، غریبی آنے سے پہلے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور
बुज़ुर्गों उसको खर्च करो। मालूम है आपने किस्सा सुना होगा कारून का। कारून तो बड़ा मालो दौलत वाला था, उसका बड़ा अंबार लगा रहता था खजाने का। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों कहा करता था, ये जो दौलत मुझे मिली है, ये जो दौलत मुझे मिली है, ये दौलत मेरे इल्म की बदौलत मुझे मिली है। याद रखो, किसी को इल्म की बदौलत दौलत नहीं मिल सकती है। दौलत तो देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। मालो दौलत देने वाला, मालो ज़र देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। आज खुद आप देख रहे होंगे कितने पढ़े लिखे हुए लोग आज नौकरी के लिए भटक रहे हैं और अंगूठा छाप लोग आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मिसालें आपके सामने पड़ी हुई हैं। वो कहता था कि मालो दौलत जो हमें मिला है, ये मुझे मेरे इल्म की बदौलत मिला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे कहा, तुम्हें तुम्हारे इल्म की बदौलत नहीं मिला है, ये जो दौलत मिली है ये सब मेरे हुक्म से मिली है। इतनी दौलत थी, इतनी दौलत थी, उसकी दौलत की जो चाबी हुआ करती थी उसको भी उठाने के लिए बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर आया करते थे। उसके दौलत की जो खजाने की जो चाबी थी, कई कई लोग मिल कर के उठाया करते थे। उसको नाज था अपनी दौलत पर, फ़ख्र था, गुरूर था, घमंड था। लेकिन उसको शायद ये बात नहीं मालूम थी कि जो जिसका हक आपको देने के लिए है वो हक रखता है कि आपकी दौलत छीन भी सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसकी बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसकी अकड़, उसका गुरूर, उसका घमंड बुरा लगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कारून को क्या किया आपको मालूम है। इसीलिए कहते हैं अगर आप दौलत वाले हैं तो गरीबी और फ़कीरी आने से पहले पहले अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ खर्च कर दें, इस्लाम के लिए कुछ ना कुछ खर्च कर दें। कारून को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके माल और दौलत के साथ साथ ज़मीन में धंसा दिया, ज़मीन में धंसा दिया। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमें इतराना नहीं चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हमको इसी वजह से ये दौलत मिल रही है, ये रुपया, ये पैसा मिल रहा है। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बदौलत तुम्हें ये दौलत मिल रही है। अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमारा और आपका हाल क्या है? हम और आप किस रास्ते को अपना चुके हैं? हम और आप किस रास्ते को इख्तियार कर चुके हैं जो इस्लाम से सरासर हट करके है, दूर है? उस रास्ते को हम और आप अपना रहे हैं। इंशाअल्लाह मौका मिलेगा, खुतबा जब हमारा रहेगा तो हम बयान करेंगे हज़रत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। और उनकी एक महबूबा हैं, उनकी एक यार हैं जो उनको फंसाना चाहती हैं अपनी जाल में। पुरानी यार थे जिनका नाम अनाक था, उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि औरत का रूप जब बदलता है तो कितना ख़तरनाक हो जाता है और उनसे बच करके हज़रत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अपने आप को कैसे ले करके, अपने आप को कैसे बचा करके भागे थे, ज़रा उनके बारे में बता देते हैं। हज़रत मरसद ईमान लाते हैं, बॉडी बिल्डर हैं, मजबूत हैं, लंबे चौड़े हैं, हट्टे कट्टे हैं। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें एक काम सौंप देते हैं कि मरसद तुम्हारा काम ये है कि तुम मक्का जाओ और जो मुसलमान कैदी मुश्रिकों के यहाँ कैद हैं उन्हें छुड़ा करके ले करके आओ। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, जब वो छुड़ा करके लेके आते हैं तो उस महबूबा का घर उन रास्ते में पड़ता है। तो बड़ी लंबी कहानी हो जाती है अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों। लेकिन याद रखिए आप, आज हमें माल और दौलत पर इतराना नहीं चाहिए। हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं वो इस्लाम से हट करके कर रहे हैं। हमें और आपकी ज़रूरत ये है कि हम और आप वो काम करें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, हमें सिखाया है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मुसअब बिन उमैर की एक बात को मैं आपको बताने के लिए भूल गया था, अचानक याद आ गई। मुसअब बिन उमैर इस्लाम के लिए बड़ी सी बड़ी कुर्बानियाँ दी। जंग बदर उन्होंने लड़ी, उसके बाद दूसरी जंग जो हुई उहद की जंग, उसमें वो शहीद हो जाते हैं, वो मारे जाते हैं। जब उनके कफनाने की बारी आती है, इतने लंबे चौड़े हुआ करते हैं, उस बाप की औलाद है जिसके पास मालो दौलत का अंबार है, खजाना है। जब उनके सर को ढका जाता था तो पैर खुल जाया करता था। उनकी जो चादर थी, कफन की चादर थी, छोटी पड़ जाया करती थी। सर को
ڈھپا جاتا تھا تو پیر کھل جایا کرتا تھا، پیر کو جب ڈھپا جاتا تھا تو سر کھل جایا کرتا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان کے پیر کے پاس گھاس لگا کر کے ان کے پیر کو ڈھکا جاتا ہے۔ ذرا سوچ لیجئے، وہ صحابی رسول ہے جو مال و دولت کے خزانے میں پلے ہوئے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن اسلام کے خاطر سب کچھ قربان کر دیا، اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر دیا، اپنی دولت کو بھی قربان کر دیا، اپنے عیش و عشرت کو بھی قربان کر دیا، ہر چیز کو قربان کر کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہیں صحابہ۔ دیکھ لیجئے صحابہ کی زندگی کیا تھی، ہماری زندگی کیا ہے، ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں آج۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس طریقے سے صحابہ نے عمل کیا، اسی طریقے سے ہم اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سبب عطا فرما۔ اے اللہ، جو اسلام اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبر کو نور سے منور کر دے۔ اے اللہ، جو تیرے بندے اس دنیا میں بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ أقيموا الصلاة۔